بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی وادی میں اپنے مختصر خاندان کو ایک خیمے کے اندر ٹھہرانے کا ارادہ کیا تاکہ اس میں اپنے سامان اور کھانے کی چیزیں رکھیں اور رات کو اس خیمے میں سو جائیں۔ حضرت حاجرہ نے اس مقام میں آس پاس کا نظارہ کیا تو ان کو ایک بے آب و گیاہ میدان نظر آیا، نہ کہیں سبزی نظر آئی، نہ پانی کا نام و نشان اور نہ کوئی انسان۔ جب حضرت حاجرہ تھوڑی دیر کے لیے سوچوں کی دنیا میں گم ہو گئیں اور ماحول کا جائزہ لینے لگیں تو ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی اور سوچنے لگیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ کو اپنے خاندان کے رہنے کے لیے کیسے منتخب کیا، جس میں انسانی زندگی کا کوئی سامان نہیں ہے، مگر ساتھ ہی خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وحی الہی اور حکم خداوندی ہو۔ چنانچہ اپنی تسلی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا، ابراہیم اس مقام میں ہمیں چھوڑنا حکم خداوندی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، حکم الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھرپور توکل کرنے والی مومنہ حاجرہ نے فوراً کہا، اگر ایسا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ پر توکل ہے، بھروسہ ہے۔ آپ نے اپنے خاندان کو اس ذات کے حوالے کیا جس پر بھروسہ کرنے والا کبھی ضائع نہیں ہوتا، کبھی ہلاک و برباد نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی واپس روانگی کا منظر عجیب تھا۔ ان کو اس بے آب و گیاہ میدان میں چھوڑ جا رہے ہیں۔ یہ تو توکل علی اللہ کا اعلیٰ مقام اور عظیم اور مضبوط ایمان کے کرشمے کا ظہور تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور ان کے چھوٹے بچے اسماعیل کو چھوڑ کر جانے لگے۔ چلتے رہے یہاں تک کہ نظروں سے اوجھل ہونے کا وقت قریب آیا تو سر اوپر کو اٹھایا اور خشوع کے ساتھ ذات خداوندی کی طرف متوجہ ہو کر یہ دعا مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے ہمارے رب، میں اپنی اولاد کو آپ کے معظم گھر کے قریب ایک میدان میں
جو زراعت کے بالکل بھی قابل نہیں آباد کرتا ہوں، اے ہمارے رب، تاکہ وہ لوگ نماز کا اہتمام کریں تو آپ کچھ لوگوں کے قلوب ان کی طرف مائل کر دیجئے اور ان کو پھل کھانے کو دے دیجئے تاکہ یہ لوگ شکر ادا کریں۔ اس عظیم دعا کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک نظر بیوی بچوں پر ڈالی اور بلاد شام کی جانب روانہ ہو گئے۔ ایام گزرتے گئے۔ ایک مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت کی وجہ سے رونے لگے۔ ان کی والدہ پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان بار بار دوڑنے لگیں۔ ادھر اسماعیل علیہ السلام کے پاس زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا جو نہایت شیریں تھا، میٹھا تھا، جو مہمانان رحمان کے پینے کے لیے خاص کر دیا گیا۔ اس کیفیت کو وہ دیکھ کر حضرت حاجرہ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب بچہ ہرگز ضائع نہیں ہوگا۔ جب دیکھا کہ زمزم کے پانی میں خیر ہی خیر ہے تو یہاں سے ہر گزرنے والا اس کی طرف راغب ہونے لگا اور اس کے پاس پڑاؤ ڈالنے لگا، اور لوگ اس کے پاس استراحت کے لیے اور پانی کے حصول کے لیے ٹہرنے لگے۔ چنانچہ قبائل عرب میں سے ایک قبیلہ بنی جرہم کو یہ پانی بہت زیادہ پسند آیا اور اس نے یہاں اس پانی کے پاس وادی مکہ میں ٹہرنے کا ارادہ کر لیا اور حضرت حاجرہ علیہ السلام سے وہاں ٹہرنے کی اجازت مانگی۔ انہوں نے اقامت کی اجازت دے دی، یعنی وہاں رکنے کی اجازت دے دی، تو وہ وہاں ٹہرنے لگے۔ یوں ان کو پڑوسی بھی مل گئے اور انسیت کا سامان پیدا ہوا۔ چنانچہ اس قبیلے سے مکے کی آبادی شروع ہو گئی۔ وادی مکہ انسانوں، مال مویشیوں اور پرندوں سے آباد ہوئی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا جو حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کو وہاں چھوڑ کر فلسطین جاتے ہوئے مانگی گئی تھی، وہ دعا قبول ہو گئی، یعنی فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ۔ اے اللہ، آپ کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیجئے اور ان کو پھل کھانے کو دے دیجئے۔ ملک شام میں ایک مدت تک رہنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے اسماعیل اور بیوی حاجرہ کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا تاکہ اللہ کے پاس رکھی گئی امانتوں کا نظارہ کریں اور معلوم کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ پہنچے تو منظر ہی کچھ اور تھا۔ اب یہ وادی لوگوں، جانوروں اور دیگر چیزوں سے آباد ہو گئی۔ دل میں خیال پیدا ہوا کہ وہ کہیں راستہ بھول کر کسی اور جگہ تو نہیں آ گئے، اس لیے کہ وہ جس وادی میں اسماعیل اور حاجرہ کو چھوڑ کر گئے تھے وہ تو بے آب و گیاہ میدان تھا، وہاں سبزے کا تصور ہی نہیں تھا، نہ آبادی کا کوئی آثار تھے، حتیٰ کہ پوچھنے کی ضرورت پڑی کیا یہ وادی مکہ ہے؟ کیا حاجرہ اور اسماعیل اسی وادی میں رہتے ہیں؟ پھر پہچان گئے کہ یہی وادی مکہ ہے۔ چنانچہ ان بہت سارے خیموں کے درمیان میں حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خیمے کو انتہائی اشتیاق کے ساتھ تلاش کرنے لگے۔ اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ کا خیمہ چونکہ لوگوں میں معروف اور مشہور تھا، ہر ایک نے اس کی طرف رہنمائی کی۔ ابراہیم علیہ السلام خیمے میں پہنچے اور فرزند ارجمند کے چمکتے چہرے کی طرف دیکھا تو انتہائی مسرور ہوئے، اور حضرت حاجرہ علیہ السلام بھی اپنے شوہر کی زیارت سے انتہائی خوش ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور رحمتوں کا شکر ادا کیا۔ چنانچہ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ معمول بن گیا کہ کبھی کبھار اپنے بیوی بچوں سے ملنے کے لیے تشریف لے آتے اور چلے جاتے، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بھی تشریف لے آتے بچے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے اور اس انعام الہی کا شکر بجا لاتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بڑھاپے کی عمر میں اولاد سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی کیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صرف یہی ایک انعام نہیں ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار انعامات سے نوازا تھا۔
اور نعمتوں میں سے عظیم ترین نعمت ایمان ہے جو کامل اور مکمل طور پر انہیں حاصل تھی۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ معجزہ ایک عظیم امتحان تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دوست، اس کے نبی کا امتحان تھا۔ آگے ہم پڑھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس عظیم آزمائش سے کس طرح کامیابی سے نکلتے ہیں۔ کامیاب کیوں نہ ہو، وہ تو ابو الانبیاء ہیں، اللہ کے خلیل، جس کی صفت خود ان کے رب نے حلیم سے بیان کی ہے، جو روئے زمین میں سب سے زیادہ محبت کرنے والا دل رکھتے ہیں۔ ایک عظیم صفات کے مالک کا امتحان ہو رہا ہے، بلکہ ان کے دل کی ہر دھڑکن کا امتحان ہے۔ اسماعیل علیہ السلام ان کے دل کی دھڑکن ہے، دنیا میں ان کا محبوب ترین ہے، بڑھاپے کی عمر میں اسے نصیب ہوا ہے، جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور بڑھاپے کا سہارا ہے، اور اس کے متعلق سخت امتحان میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کی ابتدا خواب کے ذریعے سے ہوتی ہے، جو وحی کی عام صورتوں میں سے نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ وہ خواب میں اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں اور ایک ہاتف کو یہ آواز دیتے ہوئے سن رہے ہیں، یا ابراہیم اذبح ابنک فی سبیل اللہ، اے ابراہیم اپنے بیٹے کو راہ خدا میں قربان کر دیجئے۔ اس آواز کو سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام انتہائی خوف زدہ اور حیرت زدہ ہو کر بیدار ہوئے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر سو گئے۔ پھر دوبارہ خواب دیکھا، ایک آواز دینے والا ان سے کہہ رہا ہے، اے ابراہیم اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے ذبح کر دیجئے۔ اس آواز کو سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دم کھڑے ہو گئے۔ آپ سمجھ گئے یہ ہاتف خداوندی ہے اور اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کا من جانب اللہ کا حکم ہے۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب حق اور وحی ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے حکم ہوا کہ اپنے رب کے حکم کو نافذ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فکر مند ہو گئے، کس طرح اسماعیل علیہ السلام کو بتائیں جب اس کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیں گے۔ چنانچہ اس نتیجے پر پہنچے کہ زبردستی لٹا کر ذبح کرنے کی بجائے اصل حقیقت سے اس کو آگاہ کر دینا زیادہ بہتر اور ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے پاس آ کر کہنے لگے، پیارے بیٹے چھری اور رسی لے لیجئے، میرے ساتھ پہاڑ تک چلیے تاکہ وہاں جا کر ہم لکڑیاں جمع کریں۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم کے حکم کی تعمیل کی اور جس پہاڑی پر جانے کا حکم دیا وہاں جانے کے لیے ساتھ ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام انتہائی فرما بردار تھے، کبھی بھی آپ نے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی۔ ابراہیم علیہ السلام اس مقام تک پہنچ گئے جہاں پہنچنے کا حکم تھا۔ چنانچہ باپ بیٹے ایسے مقام پر پہنچے جہاں سوائے اللہ تعالیٰ کے ان کو دیکھنے والا اور کوئی نہیں تھا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ لے تیری کیا رائے ہے۔ اس نے کہا، ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے اس کو کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ذرا غور تو کیجئے، انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے کیا لطیف انداز اپنایا اور معاملے کو بیٹے پر ڈال دیا اور اس کی اطاعت کا امتحان لیا، حالانکہ ان کو ذبح کرنا یقینی تھا کیونکہ وحی الہی کے مطابق اس کا حکم تھا، مگر مطیع فرما بردار بیٹے کی فرما برداری اور اطاعت شیاری کو دیکھنا تھا۔ دیکھیے بیٹا باپ کی توقعات سے بڑھ کر تعمیل حکم کے لیے تیار ہوا، کہنے لگا، ابا جان یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو پورا کرنے میں تاخیر نہ کیجیے، جلدی کیجیے۔ اس جواب کو قرآن کریم نے
ان الفاظ میں بیان کیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے اس کو کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ بیٹے کی طرف سے کیسا عظیم الشان جواب ملا، ذبح کیا جائے گا، حکم الہی کو بجا لانے کے لیے بے-تاب ہے اور والد کو اطمینان دلاتا ہے، انشاءاللہ وہ اسے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔